خداوند یسوع المسیح کے عظیم جلالی اور فتح مند نام میں اب سب بہنوں اور بھائیوں کی سلامتی ہو۔ پیارے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج ہم کلام خدا میں سے 7 صلیبی کلمات میں سے دوسرا کلمہ مبارک جو یسوع المسیح نے صلیب پر لٹکے ہوئے اپنی زبان مبارکہ سے ارشاد فرمایا، اس کے حوالہ سے آج ہم سیکھیں گے اور جانیں گے کہ یسوع المسیح نے کیا ارشاد فرمایا۔ تو آئیں میرے ساتھ بائبل مقدس میں سے لوکا کی انجیل اور اس کا 23واں باب اور اس کی آیت مقدسہ ہے 43۔ یہاں پہ کچھ یوں مرقوم ہے، پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، بہت ہی خوبصورت اور بے مثال اور کامل عمل جو کہ میرے مسیحا نے یہاں پر کیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یسوع المسیح اس زمین پہ ایک مشن کو لے کر آئے تھے، ایک مقصد کو لے کر آئے تھے۔ کیا خوب محبت کی ہے میرے مسیحا نے اس جہاں کے بدکاروں کے ساتھ، صرف اتنا ہی کہنے سے کہ جب تو اپنی بادشاہت میں جائے تو مجھے بھی یاد رکھنا۔ میرے مسیحا مقدس نے اس کو فردوس میں جگہ بخش دی۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ دوسرا کلمہ مبارک ہے جو کہ نجات کا کلمہ کہلاتا ہے۔ یسوع المسیح نے آخری دم پہ بھی اپنے مشن کو پورا کیا اور جس مقصد کے لیے وہ زمین پر تشریف لائے تھے اس کو مکمل کیا۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، خداوند یسوع المسیح نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم یسوع المسیح کی زمینی زندگی پہ غور کریں تو ہم اس بات کو بڑی ہی آسانی کے ساتھ جان سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں کہ یسوع المسیح جو تھے وہ واقع ہی زمین اور آسمان کا اختیار حاصل رکھتے تھے۔ اور کلام خدا جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا نجات دہندہ جو ہے وہ ہر ایک چیز پہ کامل تھا، ہر ایک چیز پہ اس کا اختیار تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع المسیح کو انسانی اعضاء جتنے بھی تھے ان پر اختیار تھا، کیونکہ ان کے حکم سے آنکھیں دیکھنا شروع کر دیتی تھیں، ان کے حکم سے لنگڑے چلتے تھے، ٹانگیں چلنا شروع کر دیتی تھیں، ٹنڈے ہاتھ سیدھے ہو جاتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع المسیح نے مردوں کو زندہ کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آسمان کا اختیار بھی میرے یسوع المسیح کے پاس ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع المسیح کے حکم کو اور ان کو مانتے تھے جو بدروہیں تھی، بدروہیں بھی اس کا حکم مانتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا اور طوفان یسوع المسیح کا حکم مانتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سمندروں کے پانی یسوع المسیح کا حکم مانتے تھے۔ یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں، سچ میں یسوع المسیح ایسی ہستی ہیں، یسوع المسیح ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے پاس زمین اور آسمان کا کل اختیار ہے۔ اور پیارے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے یسوع المسیح نے اس بدکار ڈاکو کو فردوس میں جگہ بخش دی۔ اور یہاں پہ ایک چیز اور ہم جو سیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یسوع المسیح پر ایمان لانے والا جو شخص تھا اس نے اپنی زندگی میں بہت سے گناہ کیے تھے، یہاں تک کہ اس کی نوبت موت تک آ پہنچی تھی، لیکن اس نے اپنی آخری سانسوں پر، اس نے اپنے آخری دموں پر یسوع المسیح پہ ایمان لایا۔ یسوع المسیح کو اس نے اپنا نجات دہندہ قبول کیا۔ اس نے اقرار کیا کہ یسوع ہی مسیح ہے اور یہ خدا کا بیٹا ہے، یسوع ہی مسیح ہے اور یہ بے گناہ ہے، یہ بے عیب ہے۔ اس ڈاکو نے اس بات کا اقرار کیا، اور جب اس نے اقرار کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جن کے پاس زمین اور آسمان کا کل اختیار ہے، اس کے پاس آسمان کا اختیار بھی ہے اور زمین کا بھی اختیار ہے، اس نے کیا کیا کہ اس کو اسی گھڑی وعدہ کر دیا، اس کو معاف فرما دیا، اس کو نجات بخش دی،
تو پیارے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس ساری بات سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ یسوع المسیح ہر وقت، ہر سچویشن میں، ہر موقع پر، ہر گھڑی پر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو اپنا نجات دہندہ مانیں۔ کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے، یوحنا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت اگر ہم پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس بدکار ڈاکو نے جب یسوع مسیح پہ یہ ایمان لے آیا تو فی الفور اسی وقت میرے مسیحا نے اس کو نجات بخش دی، اس کو زندگی بخش دی، اس کو ہمیشہ کی زندگی کے لیے مقرر کر دیا، اس کو فردوس میں جگہ بخش دی۔ یہ ہے میرے مسیح کا اختیار، یہ ہے ہمارے نجات دہندہ کی پاور۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کلام خدا ہمیں بتاتا ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک انسان کی توبہ تک نوبت پہنچے، کوئی ایک بھی جان ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کس سچویشن میں بھی جا کے جب اس بدکار ڈاکو نے یسوع المسیح کو قبول کیا، اس نے خدا پہ ایمان کا اقرار کیا، تو اسی گھڑی یسوع مسیح نے اس کو معاف فرمایا، اسی گھڑی یسوع مسیح نے اس کو نجات بخش دی، کیونکہ یسوع مسیح کا اس زمین پہ آنا، اپنی سروس دینا اور پھر صلیب پہ اپنی جان دینا، اس سے پہلے سارے دکھ، ساری اذیتیں اور پوری دنیا کے گناہ جو اس سے پہلے کے لوگ تھے اور جو اس وقت کے لوگ تھے اور جو اس کے بعد جب تک دنیا رہے گی، ہر ایک انسان کے دکھ اس نے اپنے پر لیے، ہر ایک انسان کے گناہ اس نے اپنے پر لیے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ پر ایمان لاؤ تو میں تمہارے کرمزی گناہ بھی برف کی مانند دھو کے سفید کر دوں گا۔ تو یہاں پہ اس کلمہ مقدس میں، اس کلمہ مبارک میں جو یسوع المسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے ارشاد فرمایا، یہاں پہ ہم کلیئرلی یہ بات سیکھ لیتے ہیں کہ مسیح یسوع ہمیشہ ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ مسیح یسوع ہمیشہ اپنے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نجات پائیں، کیونکہ یسوع مسیح کا بھی اس زمین پہ آنے کا جو مقصد تھا، جو مشن تھا، وہ یہی تھا کہ خدا کے ساتھ ہمارا رابطہ جو ہے اس کو دوبارہ سے بحال کرے، ذریعہ بنائے کہ ہم خدا کے پاس جا سکیں، وہ ذریعہ بنائے کہ ہم نجات حاصل کر سکیں، ہم اپنے گناہوں سے معافی حاصل کر سکیں، اپنے کرمزی گناہ معاف کروا سکیں۔ اور وہ ہمارے یسوع نے، ہمارے مسیحا نے کر دکھایا۔ اور جب وہ کراس پہ ہینگ تھا، اس وقت جب اس ڈاکو نے یسوع مسیح پہ ایمان لایا، اس نے اقرار کیا، تو اسی گھڑی یسوع المسیح نے اس کو نجات بخشی، اسی گھڑی یسوع المسیح نے اس کو فردوس میں جگہ بخش دی۔ تو عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج کے اس خوبصورت کلمہ مبارک سے ہم اس سبق کو ضرور حاصل کریں کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنی سانس ختم ہونے سے پہلے، اپنے مرنے سے پہلے یسوع المسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں، اپنے مرنے سے پہلے، اس زمینی زندگی کے سفر کو ختم کرنے سے پہلے ہم بھی اس کو خدا کا بیٹا قبول کریں اور اپنی زندگی میں اپنے گناہوں کو ترک کر دیں اور اپنی سوچوں کو یسوع مسیح کی سوچ بنا لیں، اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر لیں۔ اور اگر ایسا کریں گے تو پھر یسوع المسیح ہمیں بھی اسی وقت، اسی گھڑی شفا اور نجات اور رہائی اور مخلصی بخشے گا۔ میرا ایمان ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا باپ مجھے اور آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، مجھے اور آپ کو فردوس میں جگہ دینا چاہتا ہے۔ آئیں آج ہم اس بات کا اقرار کریں کہ یسوع ہی مسیح ہے، وہ میرا نجات دہندہ ہے،
اور پورے دل اور پوری جان اور پوری عقل کے ساتھ اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کرے، تاکہ ہم بھی ہمیشہ کی زندگی پائیں، تاکہ ہم بھی فردوس میں اس کے ساتھ رہ سکیں۔ اور میرا یہ ایمان ہے کہ اگر ہم اس کو اپنا نجات دہندہ حقیقی طور پر مانتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں، تو یقیناً یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیں نجات بخشے گا۔ میری دعا ہے کہ خدا باپ آپ سب کو اور مجھے بھی عقل دانائی اور فہم بخشے، تاکہ ہم اور زیادہ اس کے قریب ہو سکیں، ہم اس حقیقی زندگی کو حاصل کر سکیں جو یسوع مسیح ہمیں دینا چاہتے ہیں، ہم فردوس کو حاصل کر سکیں جو یسوع مسیح ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ اور میں یہ سبھی کچھ کہتا ہوں یسوع مسیح ناصری کے عظیم جلالی اور فتح مند نام سے، آمین۔